سب کو جے مسیح کی. آج ہم دا بک آف ریولیشن یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کا 6واں چیپٹر آپ کو پتہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں. اور ابھی تک ہم نے دیکھا کہ 5 موریں 7 میں سے کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور اب ہم چیپٹر 6 کی 12 سے 14 میں دیکھیں کہ یہ 6 موریں جو ہیں یہ ہم اس کے متعلق جانیں گے، جانکاری لیں گے. 12ویں آیت میں آپ کے سامنے 12 سے 14 آیات 6 کی ہاللویا پڑھوں گا. اور جب اس نے 6ٹھی مور کھولی، کس نے؟ یسوع نے، تو میں یعنی یوحنا نے دیکھا کہ ایک بڑا بھونچال آیا، ارتھکویک آیا، اور سورج کمل کی مانند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا. 13ویں آیت ہے، اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں. 14ویں آیت ہے، اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپیٹنے سے سرک جاتا ہے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو. اور ہم نے دیکھا کہ آپ بھی پلیز اپنی بائبل سامنے رکھ لیں کیونکہ یہ 12 13 14 3 آیتیں ہیں. ہم نے دیکھا کہ پہلی 5 موریں انسانی ایکٹیویٹی کا نتیجہ ہوں گی، یعنی جو کچھ انہوں نے کیا جن سے خدا اپنا مقصد پورا کرائے گا. مگر اس کے بعد ڈائریکٹ انٹرونشن ہوگی، مداخلت شروع ہو جائے گی. یعنی یہ اب آپ آ جائیں جو خدا یسوع مسیح نے میتھیو چیپٹر 24 ورس 29 سے 35، یعنی متی رسول کی انجیل اس کا 24 باب اور اس کی 29 سے 35 آیات، اور مقدس لوکا یا لوک چیپٹر 21 اور 25 آپ اس کے لیے پڑھیں. یہ حالات ٹریبولیشن یا مصیبتوں کے شروع کے فرسٹ ہاف یعنی پہلے 3.5 سالوں میں ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ اپروکسیمیٹلی 7 ایئرز ہیں، کیونکہ میتھیو چیپٹر 24 اور اس کی 22 میں کہا گیا ہے کہ برگزیدوں کے لیے یہ دن کم کیے جائیں گے. یہ برگزیدہ لفظ جو ہے یہ یہودیوں کے لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ اس وقت گریٹ ٹریبولیشن میں اتنی اذیت ہوگی کہ خدا اس کو کم کرے گا. کتنا کرے گا یہ ہمیں نہیں پتا، اس لیے ہم یہ جو ٹریبولیشن اینڈ گریٹ ٹریبولیشن جو ہے یہ 7 ایئرز 7 سال کو ہم اپروکسیمیٹلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہیں یہ 3.5 سالوں میں ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی گریٹ ٹریبولیشن کے شروع ہونے سے پہلے اب یہ ساری باتیں ہیں. اب 3 قسم کی ججمنٹس ہوں گی، عدالتیں ہوں گی. نمبر 1 کہ موریں جو ہم پڑھ رہے ہیں، نمبر 2 نرسنگے یعنی ٹرمپٹ، اور نمبر 3 پیالوں کی. اور یہ تینوں سیریز ایک ہی طرح سے جو ہیں یہ جاری ہوں گی، یعنی زمین اور آسمان پر ہلچل مچ جائے گی. اب تک زمین پر بہت سے بھونچال یا سونامی اور مصیبتیں آ چکی ہیں، مگر جو کچھ ٹریبولیشن اور گریٹ ٹریبولیشن کے زمانے میں ہوگا وہ کبھی نہیں کسی نے دیکھا اور نہ سنا، نہ ان کے خواب و خیال میں ہے. ہر ججمنٹ آف سیریز آف ججمنٹ کا اختتام یا اینڈنگ زمین کو ہلا دینے والی خدا کی قدرت کو ظاہر کرے گی کہ واقعی یہ سپر نیچرل کوئی کام ہو رہا ہے. 6ٹھی مور جو ہے یہ سپر نیچرل آفتیں یا پلیگز لائیں گی. اب یہ بھونچال جو ہے ارتھکویک جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اس دنیا نے بڑے بڑے بھونچال دیکھے ہیں بھائی، لیکن میتھیو 24 verse 3 and
7 and 8 میں ہم دیکھتے ہیں کہ میتھیو چیپٹر 24 ورس 7 اور 8 میں، اور یوئیل اس کا چیپٹر 2 اور 30 and 31 ورس ہے. سو مگر یہ 6ویں جو سیل کھلنے کے وقت کا بھونچال جو آئے گا، ارتھ کویک، ان سب سے کہیں فرق ہوگا. یہ ایکچولی گلوبل اس کو کہہ لیں بھونچال ہوگا یا ارتھ کویک ہوگا. پرانے عہد نامہ کے بھونچال بھی خدا کے غضب کو ظاہر کرتے تھے. یعنی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پلیز حوالے نوٹ کر لیں. ایکسیڈس، خروج، کوچ، اس کا چیپٹر 19 ورس 18، کوچ 19 کی 18، عزایا یسایا 2 کی 19، یسایا 2 کی 19، اور ہجی یعنی ہیگائے یعنی HAGGI. آپ اپنی بائبلز میں انگلش میں دیکھ لینا، پھر آپ کو آسانی ہوگی کہ پنجابی اور ہندی میں ڈھونڈا جائے. سو آپ وہاں دیکھ لینا HAGGI. ٹھیک ہے. یہ ہجی جو ہے یہ 2 چیپٹر کی 6ویں آیت آپ دیکھ لیں. سو آیت 13 جو ہے 13 ورس، ان بھونچال کی وجہ سے کیا ہوگا؟ سورج، چاند اور ستاروں میں بھی ایک ہلچل مچ جائے گی. اب سورج کا کیا ہوگا؟ سورج بالکل ڈارک ہو جائے گا، تاریک ہو جائے گا، جو کہ سورج گرہن کی وجہ سے نہیں، کیونکہ سورج تاریک ہو جائے گا، اور تاریکی اس قدر ہو جائے گی کہ پہلے کبھی بھی کسی نے نہیں دیکھی. یعنی بندہ جس طرح ٹٹولتا ہے بالکل نزدیک سے بھی، یعنی یہ انسان کے خواب و خیال سے باہر ہوگی، کیونکہ یہ پہلے ہی اس کی ایک پروفسی یا پیشن گوئی حزقیل اس کا 32 چیپٹر اور ورس 7 and 8، حزقیل 32 چیپٹر اور 7 اور 8 آئے. تو یہ سورج کا حال ہوگا. بھئی اب چاند کا کیا ہوگا؟ سو چاند جو ہے یہ خون کی مانند لال ہو جائے گا. چاند اپنی روشنی ہم سب جانتے ہیں کہ سورج سے لیتا ہے، لیکن سورج تو خود تاریک ہو جائے گا. سو ہم دیکھتے ہیں کہ چاند کا رنگ جو ہے بالکل لال ہو جائے گا. اب یہ یقیناً ایسی چیزیں ہیں جو سپر نیچرلی طور پہ لوگ دیکھیں گے. چاند کا رنگ کبھی ایسا کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، لال خون کی طرح. اب یہ ستاروں کا بھی ذکر ہے کہ ستارے زمین پر گریں گے جس طرح انجیر کے درخت سے آندھی کے وقت کچے پھل گر جاتے ہیں. واہ! یعنی یہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ یہ کتنی تباہی ہوگی، اور یہ ہوگی ضرور، ہوئے گی. اور اس لیے خدا نے کہا کہ لکھ دے یہ باتیں سچی ہیں. سو یوئیل نبی کو بھی بتایا تھا، چیپٹر 3 ورس 15، یوئیل 3 کی 15، جوel چیپٹر 3 ورس 15، عزایا 34 کی 4، یسایا 34 کی 4، مرکز 13 کی 25، مارک مقدس مرکز 13 کی 25، میتھیو متی رسول کی انجیل 24 باب اور اس کی 29 آیت، متی 24 کی 29. ستارے اپنے آپ میں ایک سورج کی مانند ہیں جن کا سائز بہت ہی بڑے یہ ہوتے ہیں. تو ان کا زمین پر گرنا یا ستاروں کا زمین پر اتر آنا ناممکن عمل ہے. وہ زمین پر گرتے گرتے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں. مگر کلام اس کو اس طرح بیان کر رہا ہے کہ ہم ایسا سوچ ضرور سکتے ہیں کہ یہ کوئی روشنی نما چیزیں آسمان سے گرائی جا رہی ہیں. جب یہ ان چیزوں کو لوگ ڈیمن سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں، پر ہم اس بات میں نہیں جائیں گے. آگے ہم یہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر نظر آتی جائیں گی. جب آسمان میں یہ ہلچل مچ جائے گی،
یہ ورس 13 کی بات ہو رہی ہے. تو گناہ گار لوگ جو ہیں یہ سارا ماجرا دیکھ کے تو چٹانوں اور غاروں کی طرف دوڑیں گے اور اپنے آپ کو خدا کے غضب راحت سے چھپانے کی کوشش کریں گے. پرانا اور نیا عہد نامہ، نیو ٹیسٹمنٹ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ، دونوں اس بات سے ایگری ہیں کہ آسمان ہلائے جائیں گے. یہ بڑی پکی بات ہے. خدا نے بہت پہلے بتایا ہوا ہے، 740 سال پہلے تو یسایہ کو بتا دیا تھا. دیکھیں، چلیں یسایہ دیکھیں. ازایہ چیپٹر 7، یہ پورا چیپٹر ہے، یہ چیپٹرز کی بات ہو رہی ہے. ازایہ چیپٹر 7، ازایہ چیپٹر 13، ازایہ چیپٹر 17، یہ پورے چیپٹر پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ میتھیو چیپٹر 24 میں بھی، پورے چیپٹر میں ہم اس کو دیکھ پائیں گے. ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ روحانی طور پر لوگوں کو ہلایا جائے گا، جھنجھوڑا جائے گا، شیک کیا جائے گا، کیونکہ لوگ روحانی طور پر بہت ٹھنڈے پڑ چکے ہوں گے اس وقت. دیکھیں یہ 2 تھسلونین، دوسرا تسلنیکیاں 2:3، دوسرا تسلونین چیپٹر 2 ورس 3، اور لوک، مقدس لوکا 21:16 آپ ضرور پڑھ لیں. اب اگر ہم دیکھیں تو مقدس لوکا 21:25 سے 26 میں بھی آسمان کے ہلائے جانے کا ذکر پایا جاتا ہے. اس لیے نہ صرف یوحنا کو یہ باتیں دکھائی گئیں بلکہ پہلے سے ہی ان کی پیشن گوئیاں جو تھیں وہ کر دی گئیں. آیت 14 آپ نے نکالی ہوئی ہے تو ہم اس کی ڈیٹیل میں تفسیر میں جاتے ہیں، اور یہاں لکھا ہے آسمان سرک جائیں گے، کیونکہ یہ حالات جو پیدا ہوں گے ان سے آسمانی چیزوں کے ہل جانے سے ان کا اثر کل اس دھرتی روئے زمین پر ہوگا. پہاڑ اور جزیرے اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، جو کہ ان بڑے بھونچال کی وجہ سے ہوگا جو پوری دنیا میں آئیں گے. ان آیات میں جن چیزوں کا ذکر ہے وہ ایمانداروں کے اٹھائے جانے کے بعد ظہور میں آئیں گے بھائی. پلیز یہ اپنے جو بھی آپ کی ڈاکٹرن ہے، لیکن خدا کا کلام مکاشفہ بتاتا آ رہا ہے کہ چرچ کا ریپچر پہلے ہوگا. دیکھیں ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، لیکن دوسرا تسلنیکیاں اس کی چیپٹر 2 6 اور 7 میں لکھا ہے کہ جو اینٹی کرائسٹ کو روکے ہوئے ہے وہ پاک روح نہیں ہے، بلکہ وہاں لکھا ہے ایک روکنے والا ہے، اور جب تک وہ دور نہ کیا جائے وہ گناہ کا شخص یا مخالف مسیح ظاہر نہیں ہوگا. وہ کون ہے؟ وہ چرچ ہے جس نے اس کو روکا ہوا ہے. جو ہی چرچ کا ریپچر ہوگا پیچھے سے یہ مصیبتیں اور بڑی مصیبتوں کا دور شروع ہو جائے گا. ان آیات میں جن چیزوں کا ہم نے ذکر دیکھا وہ ایمانداروں کے اٹھائے جانے کے بعد ظہور میں آئیں گے. اس لیے عزیزو موقع ہے کہ پہلے ہی ہم تیاری کر لیں. ایمانداروں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لوکا 21 اور اس کی 28 آیت میں، مقدس لوکا اس کی 21-28، لوک چیپٹر 21 ورس 28 میں لکھا ہے، اور جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا، اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نیچے ریپچر میں نہ تیاری کرنے کی وجہ سے رہ جائیں گے، اور اینٹی کرائسٹ کے دور میں وہ ان چیزوں کو گناہ گاروں کے ساتھ دیکھیں گے. لیکن کہا جا رہا ہے کہ جب یہ باتیں ہونے لگیں جو بعد میں قتل ہو کے جائیں گے اوپر آسمان پہ، جن کا ذکر ہم نے پیچھے دیکھا ہے کہ وہ قربان گاہ کے نیچے ان کی روح ہوں گی، تو وہ کہنا ہے کہ جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھا کر، اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہے. اس لیے پہلے تو کوشش کریں کہ آپ اور ہم سب ریپچر میں اٹھائے جائیں. اور یہ آیتیں ہمیں بڑی دلیری دیتی ہیں ان لوگوں کو بھی جو اس وقت خدا نہ کرے کہ کوئی رہ جائے. پہلے ہی
اٹھائے جانے کے لیے تیاری کر لیں. سو آیت 14 جو ہے یہ پرکاش کی پوتھی چیپٹر 6 اور اس کی 14 میں یہ بتا رہی ہے کہ آسمان اور زمین کی چیزیں ہلائی جائیں گی. آسمان اور زمین کی چیزیں ہلائی جائیں گی، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ انسان کی اٹینشن یعنی اس کی توجہ واپس خدا کی طرف لگائی جائے. دیکھیں خدا یہ ساری چیزیں اس لیے کر رہا ہے کہ شاید بنی نوع انسان جو ہیومن ہیں وہ توبہ کی طرف آ جائیں، اور اس کو یہ احساس دلا رہا ہے انسانوں کو کہ یہ خدا نے کیا کیا ہے. یہ خدا کی طرف سے ایک موقع دیا جا رہا ہے، یعنی یہ خدا نے غضب کے علاوہ اور کسی چیز کی نشاندہی نہیں کی. یعنی بھونچال آئیں گے، نمبر 1 سورج تاریک ہو جائے گا، چاند خونسا ہو جائے گا، یا یہ دیکھتے جائیں آپ بھی بائبل میں ستارے زمین پر گریں گے، آسمان سرک جائیں گے، پہاڑ اور ٹاپو جو ہیں وہ اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے. یہ 6 مصیبتیں جو ہیں اور نشانیاں انسان کا دھیان خدا کی طرف واپس لگانے کے لیے ہوگا. ہاللیلویا. سو یہ یہاں ہاللیلویا. اب ہم نے دیکھا کہ یہ 5ویں مہر یہاں کمپلیٹ ہوئی ہے. سو آئے ہم جمپ کرتے ہیں 6ٹھی مہر کی طرف. تو دی بک آف ریولیشن چیپٹر 6 ورڈز 15 سے 17 15 سے 17 میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. آپ بھی بائبل سے نکال لیں. یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کا، اور یہ اس 6ویں چیپٹر کا اینڈ بھی ہوگا 6ٹھی مہر کے متعلق. دیکھیں 15 سے 17 میں لکھا ہے، اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زوراور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے. 16ویں آیت آگے لکھی، اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے یسوع کے پاس اب یسوع کے پاس وہ تخت ہے، یعنی باپ کو بھی وہ محسوس کریں گے، دیکھیں گے کہ جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور برے کے غضب سے چھپا لو، کیونکہ ان کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا، کون ٹھہر سکتا ہے. عزیزو یہ نیا ججمنٹ یسوع نہیں کرنی ہے. سو یہ سب حالات دنیا کو حیران و پریشان کر دیں گے، اور انہیں خدا کی قدرت کی کیا کہہ لیں اکنالجمنٹ پر مجبور کر دیں گے کہ واقعی یہ کوئی ہے جو یہ کر رہا ہے. سو ساری دنیا پر خدا کا روب اور دبدبا چھا جائے گا، خوف دبدبا چھا جائے گا، جن میں بادشاہ اور بڑے بڑے امیر لوگ، مڈل کلاس، درمیانی لوگ، غریب سب شامل ہوں گے، اور سب ہی برابر ان تمام حالات سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو غاروں اور چٹانوں کی طرف رخ کریں گے اور موت مانگیں گے کہ ہمیں موت ہی آ جائے تاکہ خدا کے غضب سے ہم بھاگیں. او یسوع، ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ بڑا ہی مشکل وقت ہوگا. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باپ اور خدا بیٹا دونوں کی وجہ سے یہ ججمنٹ آ رہی ہے. ہاللیلویا. باپ کو بھی اور بیٹا ججمنٹ کر رہے ہیں. لوگوں پر خدا کے تخت اور برہ کی عدالت کا ظہور کیسے ہوگا؟ وہ کیسے وہ دیکھیں گے جب آسمان اب دیکھیں یہ بڑی ٹیکنیکل باتیں ہیں. جب آسمان اپنی جگہ سے سرک یا سپلٹ ہو جائے گا تو گویا آسمان پر ایک اوپننگ کھولی جائے گی، کھڑکی کھلے گی جس سے دنیا آسمان کا تھوڑا سا نظارہ دیکھ پائیں گے. تب اسی لیے خدا باپ کو تخت پر بیٹھا ہوا اور برہ یسوع کو غضب میں دیکھ کر لوگ ڈر کے مارے غاروں اور چٹانوں میں چھپنے کے لیے بھاگیں گے.
یہ ہوسیا چیپٹر 10 ورس 8 میں آپ ضرور پلیز اس کو دیکھ لیں. ہوسیا 10:8 میں یہ پروفسی یا یہ پیشن گوئی ہوئی ہے. مگر توبہ کی طرف پھر بھی وہ راغب نہیں ہوں گے، توبہ نہیں کریں گے. باپ اور بیٹے کو پہچاننے کے باوجود دیکھیں وہ کہیں گے کہ وہ تو خدا ہے، وہ ساتھ ہی وہ بیٹا اس کا یسوع ہے، لیکن پہچاننے کے باوجود بھی اسے قبول نہیں کریں گے اور اس کے کلام پر ایمان نہیں لائیں گے، جس سے ہمیں ایک بار وہ آیت یاد آ جاتی ہے، ہائے ہائے، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، دیکھنے سے نہیں. یاد رکھیں، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے، دیکھنے سے نہیں. یسایہ 65 اس کی پہلی 2 آیات ضرور نوٹ کریں. یسایہ چیپٹر 65 چیپٹر 1 Isaiah 6 chapter 65 verse 1 and 2, Romans chapter 10 verse 20. ہاللویا. یہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. رومنس چیپٹر 10 verse 17 میں یہ آیت ہے. اس لیے یہ نظارے دنیا کے لوگوں میں ایمان پیدا نہیں کر سکیں گے. گناہگار لوگ موت سے نہیں بھاگ رہے کیونکہ وہ ایک ہولی اور رائچس، پاک اور راست خدا کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے. دیکھیں یسایہ، یہ ضرور حوالے میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ پڑھ کے ایک ایک حوالے کو اپنے نوٹس میں لکھ لیں تو بڑی برکت ملے گی. ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ ٹائم کو بھی تھوڑا مد نظر رکھتے ہوئے میں سارا نہیں پڑھ سکتا، لیکن لکھیں Isaiah چیپٹر 2 ورس 19 اینڈ 21، یسایہ 2 کی 19 اور 21، ہوزیا 10 کی 8 اور لوک یعنی لوکا 23 کی 30. یہ آگے ہم اس کی 17 آیت میں جائیں گے، اور 17 آیت کیا ہے؟ یہ چھٹی مور کھلنے پر برے کا روز عظیم، جیسے نبیوں نے خدا کا، دیکھیں جیسے نبیوں نے خداوند کا دن بھی، جسے خداوند کا دن بھی کہا ہے، شروع ہو جائے گا. میں پھر ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں، چھٹی مور کھلنے پر برا کا روز عظیم، جسے نبیوں نے خداوند کا دن بھی کہا ہے، شروع ہو جائے گا. یہ بھی حوالے نوٹ کر لیں. دیکھیں یہ بائبل سٹڈی ہے اور جتنی دیر تک آپ ان کو نہیں پڑھیں گے سمجھ نہیں آ سکتی. جرمایا چیپٹر 30، یرمیا نبی کا صحیفہ، اس کا 30 چیپٹر اور ورس 7. ڈینیل چیپٹر 12 ورس 1، دانیل اس کا 12 چیپٹر ورس 1. جول یا یوئیل 2 کی 2، یوئیل 2 کی 2، 11، 30 اور 31 آیت. اور ایکسکیوز می، اور میتھیو چیپٹر 24 کی 21 ورس. دیکھیں متی 24 کی 21. سو ڈینیل کا 17واں ہفتہ جو ہے، جو ڈینیل نے اپنے پیشن گوئیاں یا اس میں بتایا ہے، سو ڈینیل کا 17واں ہفتہ خداوند کا دن کہلاتا ہے. یہ اسٹڈی ہے لیکن ابھی آپ اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ورسز نوٹ کر لیں. عزائیہ چیپٹر 2، یسایہ دوسرا چیپٹر 10ویں آیت، 11ویں آیت، 19 سے 21 آیت. یسایہ اس کا دوسرا چیپٹر 10ویں ورس، 11ویں ورس، 19 سے 21 آیت. پھر یسایہ 13 چیپٹر ہے اور اس کی 8 سے 13. عزائیہ چیپٹر 13 ورس 8 to 13. پھر عزائیہ چیپٹر 26، یسایہ 26 چیپٹر اور اس کی 17 سے 19 میں. پھر ہم عزائیہ 34، یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 34 باپ اور 4 آیت، 4 ورس. پھر عزائیہ 66
چیپٹر اور اس کی 7 سے 9، یہ 66 کی 7 سے 9۔ یرمیہ لکھتے جائیں، یہ بڑی ہیلپ ہوگی۔ جرمایہ چیپٹر 30، یعنی یرمیہ 30 کی 6 سے 8۔ حزقییل اس کا 32 چیپٹر ہے، اس کی 7 اور 8 آیت۔ ایزیکیل چیپٹر 32 7 and 8 ورس۔ ہوسیہ چیپٹر 10 ورس 8۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مائکا اس کا چیپٹر 4 ورس 9 and 10۔ متی 24 کی 8۔ میتھیو چیپٹر 24 ورس 8۔ پہلا تھسلنیکیاں 5 کی 3۔ فرسٹ تھسلونین چیپٹر 5 ورس 3۔ سو خداوند کا دن ڈینیل کے 70ویں یا 70th ویک، یعنی عدالت کے 7 سال، مسیح خداوند کی دوسری آمد دنیا پر 1000 سالہ بادشاہی کو ظاہر کرتی ہے۔ سو عزیزو، یہاں ہم نے دیکھا کہ چھٹی مہر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی، اور ہم نے آیت 17 یعنی کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے 15 سے 17 ورس میں ایک دفعہ چیک کر لوں، 15 سے 17 جو کہ 6 سیل کے بارے میں ہے، وہ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے۔ اور اگلی جو نیکسٹ اسٹڈی ہم کریں گے وہ پلیز چیپٹر 7 کو آپ ضرور پڑھ لیں، اور یہ اچھا رہے گا۔ سو خداوند آپ کو برکت دے، اور یسوع مسیح کے نام میں ہم اس کلام کو جو یہ بیج بویا گیا ہے اس کو یسوع کے لہو میں کور کرتے ہیں، تاکہ ذہنوں میں سے نہیں بلکہ دلوں میں یہ جو بیج بویا گیا اس کو شیطان چوری نہ کرنے پائے، اور جو سنے روحانی اندھا پن دور ہو، اور جب یہ بیان کریں تو مسح میں بیان ہو، بندھن کھلیں، جوئے ٹوٹتے چلے جائیں، روحانی اندھا پن دور ہوتا جائے، اور لوگ یسوع کی آمد کے لیے تیاری کرتے رہیں، اور یہ باتیں ان لوگوں کو بتاتے رہیں کہ جو توبہ نہیں کر رہے، اگر وہ توبہ کر لیں تو ان ساری باتوں سے بچنے کا ابھی ٹائم ہے، کیونکہ جیتے جی ہی ہم نے اپنی ڈیسٹینیشن کا فیصلہ کرنا ہے۔ مرنے کے بعد کوئی نہیں جے، مرنے کے بعد کوئی نجات نہیں ہے۔ عبرانیوں 9 کی 27 میں لکھا ہے کہ آدمیوں کا ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت ہونا مقرر ہے۔ سو خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ جے مسیح۔